اسکول کالج میں، یونیورسٹی میں، کام کی جگہوں میں بہت سارے جو ہے وہ چیلنجز ہیں جن کا خدا کے کلام کی روشنی میں آج ہم جواب دیکھیں گے کہ میں کیوں مسیحی ہوں۔ بہت سارے لوگ کئی بار خاص طور پہ یوتھ کو، نوجوانوں کو دعوت دیتے ہیں، لیکن بائبل مقدس میری نجات کے بارے میں کیا پلان رکھتی ہے؟ اور یہ بائبل مقدس کی بڑی مشہور آیت ہے، یوحنا کی انجیل 3 باب اور اس کی آیت نمبر 16، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے آگے لکھے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلہ سے نجات پائے۔ جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا ہے، اس لیے کہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہیں لایا۔ اور سزا کے حکم کا سبب یہ ہے کہ نور دنیا میں آیا ہے اور آدمیوں نے تاریکی کو نور سے زیادہ پسند کیا، اس لیے کہ ان کے کام برے تھے۔ کیونکہ جو کوئی بدی کرتا ہے وہ نور سے دشمنی رکھتا ہے اور نور کے پاس نہیں آتا، ایسا نہ ہو کہ اس کے کاموں پر ملامت کی جائے، مگر جو سچائی پر عمل کرتا ہے وہ نور کے پاس آتا ہے تاکہ اس کے کام ظاہر ہوں کہ وہ خدا میں کیے گئے ہیں۔ آمین۔ یہ آیت ہے جس نے قوموں کو بدلا ہے۔ روس کے اندر بہت زیادہ سختی تھی، آج جتنا روس کے اندر کلیسیا نے دکھ اٹھایا ہے، بہت زیادہ دکھ اٹھایا ہے۔ چائنا میں کلیسیا نے بہت دکھ اٹھایا، اور ایران کے اندر کلیسیا نے بہت دکھ اٹھایا، اور بھی کئی ملکوں کے اندر جہاں پر بھی لوگ نور کے پاس آتے ہیں تاریکی ان سے دشمنی رکھتی ہے۔ سب سے پہلے ایک خاتون مشنری تھی جس نے کہا جی رشیا میں جاؤں گی انجیل لے کر، ٹھیک ہے نا، جہاں پہ کمیونسٹ لوگ ہوں جو کسی خدا کو نہ مانتے ہوں اور کہتے ہیں کہ ہمارا پیسہ، ہماری قوت، ہماری ٹیکنالوجی ہے، یہی خدا ہے ہمارا۔ تو ایک عورت وہاں پر گئی۔ اب جو بھی کوئی اعلانیہ یہ کہے گا کہ میں مسیح ہوں یا مسیح کی دعوت دیتا ہوں، اس کے لیے سزا قتل ہے۔ اب اس نے کیا کیا؟ جو پولس رسول کہتے ہیں نا کہ تم مسیح کا زندہ خط ہو، تو جہاں پر یہ بائبل کتابی صورت میں نہ جا سکتی ہو، پابندی ہو، وہاں پر ایک غیر کتابی خط، وہ میں اور آپ ہیں، ہمارا کردار ہے۔ تو اس خاتون نے کیا کیا کہ جیسے جہاں پر اس کی رہائش تھی تو وہ مطلب فلیٹس تھے، کئی ملکوں میں اپارٹمنٹ سے کہتے ہیں، اپارٹمنٹ یا فلیٹ، تو وہ کیا کرتی کہ وہاں پہ جو بھی کو آتا ہے نا تو اس کی ہیلپ کرتی، اور کئی بار سیڑھیوں کے پاس وہ بیٹھ جاتی، کسی کا سامان پکڑ کے جا رہا ہے، یہ آدھا مجھے دے دے، وہ اوپر سے لے کے چلی جاتی۔ لوگوں نے کہا یہاں پر اس بلڈنگ میں اور بھی بہت لوگ ہیں لیکن یہ عورت کوئی الگ ہی عورت ہے۔ ایک دن وہ بیمار پڑ گئی،
اور انہوں نے دیکھا کہ آج یہ عورت نظر نہیں آ رہی، شاید یہ کہیں گئی ہو، دوسرا دن ہو گیا، انہوں نے کہا وہ عورت نظر نہیں آ رہی۔ مطلب اس کی پرسنالٹی ایسی تھی کہ لوگوں کو محسوس ہوتا تھا اس کے ہونے اور نہ ہونے سے۔ آپ کی شخصیت ایسی ہو کہ لوگوں کو محسوس ہو آپ ہیں یا نہیں ہیں۔ لیکن اگر بے شمار جاہل ہوں اور ان میں سے ایک ہم بھی ویسے ہو تو کیا سوسائٹی کو فرق پڑتا ہے؟ نور تھوڑا سا ہے، یہ دیکھیں یہ بلب ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ جگہ ہال کتنا بڑا ہے ان بلبوں کے مقابلہ میں، لیکن ان کی روشنی نے اس پورے ایریا کو کور کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ اتنے بلب ہیں، اگر ان کو آف کر دیں گے تو یہ یہاں پر ساری تاریکی ہو جائے گی۔ اسی طرح سے ایماندار کی جو زندگی ہے اس کے ہونے اور نہ ہونے سے فرق پڑے۔ اب وہ عورت بیمار ہو گئی، انہوں نے کہا چلو اس کا پتہ کریں، جو سب کی غمی خوشی میں شریک ہوتی ہے وہ نظر نہیں آ رہی۔ سب اس کے فلیٹ پہ چلے گئے، جا کے دروازہ انہوں نے ناک کیا، اس نے انہیں دعوت دی تھی آنے اندر آ جائیں۔ اب شدت سے وہ انہیں انتظار تھا کہ ہم اس کے بارے میں دریافت کریں، تو اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اور ان سب نے کہا کہ ہم تو آپ کے بغیر ایسے جیسے ادھورے ہیں، اور ہمیں عجیب سا لگ رہا تھا۔ پھر ان کے ساتھ انہیں بات چیت کرنے کا موقع ملا، انہوں نے کہا ہمارے ان اپارٹمنٹس میں آپ بالکل الگ طرح شخصیت ہیں، تو آپ کیا بلیو کرتے ہیں، آپ کا کیا ایمان ہے، تو آپ کی کیا یہ سارا کچھ کرنے کا مطلب اور مقصد کیا ہے؟ تو اس نے کہا جو میرا گرو ہے، جو میرا خداوند ہے جسے میں فالو کرتی ہوں، یہ اس نے مجھے سکھایا ہے۔ انہوں نے کہا پھر وہ کون ہے؟ اس نے کہا اس کا نام جیزس ہے، یسوع ہے۔ ہلیلویہ۔ اب وہ انہیں پتہ چل گیا کہ یہ کوئی اور منادی لے کے آئی ہے، لیکن اس کی محبت، اس کی خدمت کا جو عنصر ہے ان کے اوپر اتنا حاوی تھا کہ انہوں نے کسی کو رپورٹ نہیں کی بلکہ اس کی باتیں سنی۔ ان میں سے لوگ یسوع مسیح پر ایمان لے آئے، اور اس طرح سے روس جو دنیا کی سپر پاور تھا، مقدسوں کی دعاؤں کے نتیجہ میں وہ اسٹیٹس میں ٹوٹ گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، جس میں سے 10 مسیحی ریاستیں نکلی۔ ہلیلویہ۔ تو آپ کیوں مسیحی ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کیوں مسیحی ہوں، میرا چونکہ دادا مسیحی تھا، میرا باپ مسیحی تھا تو میں بھی مسیحی ہوں۔ تو آج کا جو دور ہے، یہ یسوع مسیح نے کہا کہ یہودی نشان طلب کرتا ہے، یونانی حکمت تلاش کرتا ہے، منطق تلاش کرتا ہے کہ اگر یہ کام ہے تو یہ کیوں ہے، اگر یہ کام ہے۔ سائنس جو ہے وہ ہر ایک چیز کی وجہ تلاش کرتی ہے، یہ ایسا ہے تو یہ کیوں ہے۔ جتنے بھی علوم ہیں وہ بائبل مقدس میں سے نکلے۔ خدا کا کلام جو میری نجات کی بات کرتا ہے وہ اس کی وجہ بھی بتاتا ہے۔ اس طرح سے نہیں ہے کہ ایسا ہو جائے تو پھر ایسا ہو جائے گا، بائبل مقدس وجہ بھی بتاتا ہے۔ اور لکھا ہے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی۔ خدا نے دنیا سے مطلب یہ ہے کہ کئی بار لوگ خود غرضی کی بھی محبت رکھتے ہیں۔ ایسی محبت جسے برادرانہ محبت کہتے ہیں، جسے فلیو کہتے ہیں، اور یہ ایک یونانی لفظ ہے فلیو۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی کے بچے کی شادی میں جاتے ہیں، انہوں نے اگر آپ کو 10,000 دیا تو آپ بھی 10,000 دے دیں، یا پھر اگر آپ اسے 15,000 بھی دیتے ہیں تو اگلی سوچ کیا ہے؟ ہاں جی، اگلی سوچ یہ ہے کہ کم از کم پھر 20 آپ ہی تو دو گے نا۔
تو یہ کنڈیشن ہے. خدا کی محبت نان کنڈیشن ہے، اس میں کوئی شرط نہیں ہے، غیر مشروط ہے. ٹھیک ہے، نان کنڈیشنڈ ہے، کوئی شرط نہیں ہے اس میں. خدا محبت کرتا ہے اور پھر وہ کرتا ہے. ہاللیلویا. ایک محبت ہے جسے ایروز کہتے ہیں. ایروز محبت ہے جس میں صرف کسی کے جسم کا ہی لالچ ہے. اور ایک محبت ہے اگاپے، جس کا مطلب ہے اگر آپ خداوند سے نہیں بھی پیار کرتے لیکن یسوع پھر بھی آپ کے بارے اچھا سوچتا ہے کہ آپ بچ جائیں اور آپ جہنم میں نہ جائیں. آمین. یہ کون سی محبت ہے؟ اگاپے. تو خدا نے دنیا سے محبت کیا کون سی کی ہے؟ اگاپے محبت کی. انسان نے خدا کو کچھ بھی نہیں دیا بلکہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا آپ کو بخش دیا ہے. کیا کر دیا ہے؟ یہاں پر دے بھی دیا ہو سکتا ہے. ہاں جی، یہاں پر دے بھی دیا کا مطلب ہوتا ہے یہ ہے کہ جیسے ہم نے پیسے دے دیے شاپ کیپر کو، اسے کہتے ہیں بھائی یہ سودا دے بھی دو. لیکن بخش دینے کا مطلب ہے کہ آپ نے کچھ بھی نہیں دیا. آپ نجات کو حاصل کر ہی نہیں سکتے، ارن نہیں کر سکتے تھے، لیکن اس نے آپ کو بخشش کے طور پر یہ نجات دی ہے. ہاللیلویا. پھر خوشی کی بات نہیں ہو سکتی تھی. لیکن لاجک اس کے اندر کیا ہے؟ خدا نے نجات دی ہے پر آپ کی نجات کے بدلے اس نے فدیہ کے طور پر، قربانی کے طور پر اپنا بیٹا قربان کیا ہے. ہاں جی، اپنا بیٹا. کہ کوئی یہ دعویٰ کرے کہ جی میرے پاس نجات ہے اور لے لو، لیکن اس کی ریزن کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی لاجک کیا ہے، اس کا منطق کیا ہے؟ نجات ایسے نہیں ملتی. آدم اور حوا نے جب گناہ کیا تو خدا نے باغ عدن سے ان کو نکال دیا. نکلے ہوئے انسان کو پھر واپس لانے کے لیے گناہ کی سزا اس نے اپنے بیٹے کے اوپر پوری کی تاکہ خدا کا عدل بھی پورا ہو. اپنے بیٹے کے اوپر سزا کا حکم کیا، سزا اس کے اوپر آئی اور وہ میرے اور آپ کے گناہ کی تھی. پھر اس نے کہا، یسوع کہتا ہے جا تیرے گناہ معاف ہوئے. آمین. چونکہ اس نے قربانی دی ہے، مفت میں نہیں کہتا کہ آپ جنت میں داخل ہو جاؤ. اس نے قربانی دی ہے، اس نے قیمت چکائی ہے. ہاللیلویا. سو میری معافی کیوں ہوئی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ میری خاطر یسوع نے صلیب پر جان دی. میری خاطر یسوع نے صلیب پر جان دی، اس لیے میری معافی ہوئی ہے، اس لیے میرے گناہ جو ہے وہ معاف ہوئے. تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے. اس پر میں کیوں ایمان لایا؟ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، شخصیات ہیں جن پر میں ایمان لا سکتا تھا. میں یسوع پر ایمان کیوں لایا؟ وہ خدا میں سے اس کا کلمہ اس دنیا میں آیا اور مجسم ہوا. چونکہ وہ خدا میں سے آیا ہے اس لیے اس سے بڑی شخصیت کوئی نہیں ہے. باقی دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ آدم میں سے آئے ہیں. کس میں سے آئے؟ وہ آدم کے تخم سے. یسوع مسیح خدا کا کلمہ ہے جو اس دنیا میں آیا اور مجسم ہوا ہے. اس لیے وہ اوپر ہے اور وہ مجھے آسمان میں لے جائے گا چونکہ وہ اوپر سے آیا ہے. ہاللیلویا. اس لیے تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے تو میرے ایمان کی جگہ یسوع مسیح ہے. پھر یسوع مسیح وہ شخصیت ہے جس کی ذات میں گناہ نہیں ہے، اس لیے میں اس پر ایمان لا سکتا ہوں. میں اس لیے یسوع پہ ایمان رکھتا ہوں چونکہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور وہ مجھے بھی زندہ کر لے گا. میں اس لیے اس پر ایمان رکھتا ہوں کہ وہ موت پر فاتح ہے. ہاللیلویا.
میں اس لیے ایمان رکھتا ہوں کہ موت اور عالم روا کی کنجیاں اس کے پاس ہیں. آج اس سے ایک بڑی بھی میں بات آپ کو بتاؤں گا کہ خداوند نے اور ہمارے لیے کیا کیا ہے. صرف اتنی بات نہیں ہے کہ موت اور عالم روا کی کنجیاں، تو میرے پاس ایک تسلی آ جاتی ہے کہ میں اس حصے میں ہوں گا جہاں پر باپ ابراہم ہے، جہاں پر باپ، لیکن میں اس سے بھی اوپر والے کے حصے میں ہوں گا. میں سے مراد ہم سب انسان کی بات کر رہے ہیں، مطلب یہ نہیں صرف میں انسان کی بات کر رہا ہے کہ انسان اس سے بھی اوپر والے حصے میں ہوگا. اس لیے میں یسوع پر ایمان رکھتا ہوں. ہاللیلویا. اور پھر میرا یسوع مسیح اس دنیا میں پھر آئے گا اور کوئی نہیں آ سکتا. اس لیے بھی میں یسوع پر ایمان رکھتا ہوں کہ میرے یسوع جیسا کوئی نہیں. ہاللیلویا. بیٹا کیوں بخش دیا؟ تاکہ جو کہ اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو. ہاں جی، کیا نہ ہو؟ اب یہ ہلاکت کیا ہے؟ ہلاکت یہ وہ والا حصہ ہے جہاں پر امیر آدمی جل رہا تھا. شریر ہلاکت میں پڑیں گے. شریر کی ڈیفینیشن یہ ہے جو خدا کے کلام کو نہیں سنتا وہ شریر ہے. جو خدا کے، جو یسوع پر ایمان لانے میں سستی کرتا ہے، جو بپتسمہ لینے میں سستی کرتا ہے، تو لکھا ہے کہ اے سست اور شریر نوکر. سست اور جو اس کی گواہی نہیں دیتا، تو یہ سستی ہے. شریر ہلاکت میں پڑے گا. یسوع پر ایمان لانے کے وسیلہ سے جو ایمان لاتا ہے کہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. ہمیشہ کی، ہمیشہ ہمیشہ کون رہے گا؟ رہے گا نام سدا ذکر. ہمیشہ باپ، بیٹا اور روح القدس ہیں. تو آپ ان کی قربت میں رہیں گے، آپ اس کے ساتھ رہیں گے، اور یہ ہمیشہ کی زندگی ہے. امیر آدمی کیسے تڑپ رہا تھا؟ کیا کہہ رہا تھا؟ باپ ابراہم، یہاں سے لازر کو بھیج، اپنی انگلی کا سرا پانی میں ڈبو کر میری زبان اتار کرے، کیونکہ میں یہاں پر تڑپ رہا ہوں. اور وہاں پر بدن، ٹھیک ہے نا، ایک کاغذ کے پیس کو آپ جلا دیتے ہیں وہ ختم ہو جاتا ہے 1 منٹ کے بعد، آدھے سیکنڈ کے بعد، منٹ کے بعد. لیکن وہاں پر لوگ تڑپتے رہیں گے لیکن ان کے بدن ختم نہیں ہوں گے. تو یسوع مسیح کیسی زندگی؟ تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے. تو پھر اگر کوئی آپ کو اور کسی ایمان کی دعوت دے، آپ وہاں جانا پسند کریں گے؟ ہاں کیوں بھائی بچوں؟ جانا پسند کریں گے وہاں پہ؟ دیکھیں ایسی راہ بھی ہے، اور بھی راہیں ہیں جو دیکھنے میں سیدھی معلوم ہوتی ہے. آپ کو 100 بندے دعوت دے سکتے ہیں، آپ سیدھی راہ پر آ جائیں گے، آپ ہدایت پر آ جائیں. ان کو بتائیں کہ میں پہلے ہی ہدایت پر ہوں، میں پہلے ہی ہدایت پر ہوں. امام مہدی کا مطلب کیا ہے؟ مہدی کا مطلب ہے ہدایت یافتہ. اب ہدایت کا منبع یسوع مسیح ہے. ہدایت کا منبع کون ہے؟ مہدی کا مطلب یہ، ہدایت کا منبع یسوع مسیح ہے. حکمت اس سے آتی ہے، اس سے بڑی ہدایت کا. دیکھیں ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو دیکھنے میں، کتنے لوگ ہیں جو آپ کو اور کسی راہ پر ڈال سکتے ہیں، لیکن ان کی انتہا میں یہ امثال کی کتاب میں 2 بار آیت لکھی گئی ہے. ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو دیکھنے میں سیدھی معلوم ہوتی ہے لیکن اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں. اس کی انتہا میں پھر اور راہ پر کو جانا پسند کرے گا جہاں پر آگ جل رہی ہے.
تو یسوع پر ایمان لانے کے سبب سے کہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے، کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے۔ یسوع مسیح دنیا کو بچانے کے لیے آیا ہے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلہ سے نجات پائے۔ ہاللیلویہ، دنیا اس کے وسیلہ سے نجات پائے۔ جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا۔ تو میں مسیحی کیوں ہوں؟ ٹھیک ہے، میں مسیحی کیوں ہوں؟ میں مسیحی اس لیے ہوں کہ جو یسوع پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہر چیز کی کوئی وجہ نہیں، ایسے تو نہیں جو آپ میرے اوپر ایمان لے آؤ اور آپ کو سزا نہیں ملے گی۔ کیوں؟ ریزن کیا ہے؟ یسوع پر ایمان لانے سے سزا کا حکم کیوں نہیں ہوتا؟ چونکہ یسوع نے آپ کی سزا اٹھائی ہے۔ یسوع نے آپ کی سزا، اس لیے وجہ ہے نا کہ مجھے سزا کیوں نہیں ملے گی؟ قرضے سے میں کیوں آزاد ہوا؟ کہ میرے باپ نے میرا قرضہ دے دیا، اور اگر میں قرضہ بھی نہ دے سکوں اور میں بولوں میں اب آزاد ہوں، بولے کہ پیسے نکال، بھئی کوئی نہ کوئی اصول تو یہ نا کہ کوئی اس کا ذمہ دار بن جائے، تو یسوع میرا ذمہ دار بن، اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا۔ جو اس پر ایمان نہیں لاتا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یسوع پہ ایمان لے آؤ تو ٹھیک ہے، نہ لے آتا بھی کوئی غلط۔ جو اس پر ایمان نہیں لاتا، جو اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر نہیں چلتا، یہ پچھلی بار ہم نے سیکھا تھا، یسوع نے کہا چلو اور دیکھ لو گے، چلو اور، لیکن جو اس کے ساتھ چلتا ہے وہ پھر اس جیسا ہو جاتا ہے۔ آمین۔ اس کی ایک مثال بتاؤں، الیشا ایلیا کے ساتھ چلا، اور جب یردن کو کراس کیا نا، کیسے انہوں نے کیا تھا؟ ایلیا نے پانی کے اوپر، اس نے چادر ماری تھی، پانی دو ٹکڑے ہو گئے۔ اب یردن کے پاس سے راتھ آ گئے اسے لینے کے، اب ایلیا چلا گیا آسمان پر، تو چادر اس کی کس نے کھینچ لی تھی؟ اوپر والی وہ الیشا نے کھینچ لی تھی، اور بابا خود بھی دیکھ کے جانا ہے، انہیں ٹھیلی سے ڈی دی۔ اگر اسے طلب ہوگی تو یہ چادر لے لے گا، طلب نہیں ہوگی تو پھر کھائے وہ ہوتے ہوئے پانی میں۔ تو جب رات آ گئے نا ایلیا کو لینے کے لیے، ایلیا نبی کو، تو چادر لٹک رہی، دوسرے ایسے ہی وہ کھینچ لی اور اگلی اپنے کندھے کے اوپر۔ اب جو مسا ایلیا کے اوپر تھا وہی مسا الیشا کے اوپر بھی تھا۔ اب واپس جانا تھا، پانی تو مل گیا، وہی چادر اس نے ماری پانی کے اوپر، اور ساتھ میں کہا ایلیا کا خدا کہاں ہے؟ اب ایلیا کا خدا الیشا کا بھی خدا ہو چکا تھا، پانی پھر دو ٹکڑوں میں ہو گیا، اور کچھ دنوں سے بڑا پار۔ ایمان کا مطلب ہے اس کے ساتھ چلنا۔ جب آپ اس پر ایمان رکھیں گے، اس کے ساتھ جڑے رہیں گے، تو پھر جیسا مسیح ہے وہ قدرت آپ میں بھی کام کرنا شروع کر دے گی۔ اس لیے میں مسیحی ہوں۔ ہاللیلویہ۔ اس لیے کہ وہ کیوں سزا کا حکم نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان لایا۔ ہاللیلویہ۔ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بہت ہیں، یسوع پر ایمان لانے کے باعث آپ بھی خدا کے بیٹے، اور لیکن اگر پہلا ہی بیٹا نہ ہو پھر آپ اور میں بیٹے اور بیٹیاں بن سکتے؟ میں اور آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں نہیں بن سکتے۔ اب پہلی اینٹ کے ساتھ ہی ہم جڑے ہوئے نہ ہو، بنیاد کے ساتھ ہی جڑے ہوئے نہ، تو اس کو مکان شروع کر دی۔ بنیاد کا پتھر یسوع مسیح ہے، فاؤنڈیشن سٹون یسوع مسیح ہے، کونے کے سرے کا پتھر یسوع مسیح ہے۔ اور سزا کے حکم کا سبب یہ ہے کہ نور دنیا میں آیا ہے، اور آدمیوں نے تاریکی کو نور سے زیادہ پسند کیا۔ ہاں جی، نور سے زیادہ کس کو پسند کیا؟ ادھر کوئی ہو نہ ٹھٹھے مزاج کی کوئی میٹنگ ہو، نہ کسی نے نیند ہونی ہے، نہ کسی نے کہنا تھوڑا ریڈی ہو رہا ہے، اگلی گل کی چھڑو۔ مثال ہے،
کیوں اس کے پاس نہیں آتے؟ اس لیے کہ ان کے کام برے، ان کے، کیونکہ جو کوئی بدی کرتا ہے وہ نور سے دشمنی رکھتا ہے اور نور کے پاس نہیں آتا۔ خدا دے بندے نے دیکھا تو سائڈ پھڑ کے پرا نہیں نکل گیا، ایک یہ نہ آخر وہ عبادت کا ٹائم ہے تو عبادت کیا پرا نہیں نکل۔ پر آج کل لوگ یہ بھی لحاظ کوئی نہیں، ایسا نہ ہو کہ ان کے برے کاموں پر کیا اے بابے نے لاگے کیا یہ کوئی نہ کوئی نصیحت ہی کرے، بیٹا گٹکا چھڑ دے، بیٹا پہاڑ چھڑ دے، کیوں ہے اپنے وے دند کے جدا تو برا حال کیتا ہے، کڈا تو سونا ہے اپنا تو حلیہ کی بنایا ہے، پر کہ بابے تو تھوڑا جا یہ کوئی نصیحت ہی کرے، پر سائڈ سے ہو۔ مگر جو سچائی پر عمل کرتا ہے وہ نور کے پاس آتا ہے تاکہ اس کے کام ظاہر ہو کہ وہ خدا میں کیے گئے۔ ہاللیلویہ۔ اب جس بچے نے ہوم ورک کیا ہے، ٹھیک کیا ہے، اچھا کیا ہے، ٹیچر جب بولے ہاں بھائی کاپی چیک کراؤ، تو جس نے کام کیا ہے کیوں نہیں، وہ کیا کرے گا بچہ؟ آگے بڑھ کے مصری سر یہ لے میری کاپی۔ اور جس نے کام نہیں کیا ٹھیک ہے وہ پچھلی سیٹ پہ بیٹھے گا اور سر تھوڑا جا تھلے کرے گا، تو ٹیچر میں یہ نہ پتہ چلے لوگوں کی کاپی چیک ہو رہی ہے، وہ کسی کام چلا جائے گا، چلو اس کام کا بھی ذکر نہیں کرتے ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے لوگ خدا سے کیوں ڈرتے ہیں، کیوں دور دور رہتے ہیں، ریزن کیا ہے؟ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ یسوع مسیح نے آپ کو نجات دے کر کیوں نجات دی ہے؟ کلوسیوں کا خط میرے ساتھ کھولے اور اس کا 3 باب، یہاں پر اس وجہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اپنے بیٹے کے ذریعہ سے ہمیں کیوں نجات دی ہے، اور اس پر غور کرنا ہے۔ ویسے کلوسیوں لوگ پڑھتے ہیں لیکن اسے پڑھیں گے کلوسیوں، تھوڑا جا زبان کو بال کے دینا پڑتا لیکن صحیح لگتا ہے۔ کلوسیوں 3 باب میں لکھا ہے پس جب تم مسیح کے ساتھ جلائے گئے، تو بپتسمہ کے وسیلہ سے جب ہم پانی سے باہر آتے ہیں ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ میں یسوع کے ساتھ مردوں میں سے جی اٹھا۔ بس جب تم مسیح کے ساتھ جلائے گئے تو عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو۔ آج کن تلاش میں رہو؟ اسی سرچ کی کرتے رہی۔ اے پچھلی دفعہ میں دسیا تھی امثال کی کتاب میں لکھا ہے، آیت یاد ہے کسی کو؟ شریر بدی کو کھوج کھوج کے، سرچ کر کر کے، پھر نیٹ بند ہو گیا پھر آن کر تھوڑا جائے، کسی کو ہاٹ سپاٹ کر لیں پھر آن کر، شریر بدی کو کھوج کھوج کے نکالتا ہے، کٹ کے چھٹنے میں۔ اس کے بدلہ میں اگر ہم سچ سچائی کی کریں، عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو۔ خداوند نے کلیسیا کو آسمان پر لے جانا ہے، ان میں ان چیزوں کے اوپر کیا کیا ہے؟ جہاں مسیح موجود ہے، جہاں مسیح، وہ آپ کو کہاں پر لے کر جائے گا؟ جہاں پر میں ہوں گا میرے لوگ بھی وہاں پر ہوں گے۔ باپ کے دائیں طرف وہ ہے تو آپ بھی ان تختوں پر بٹھائے جاؤ گے۔ یسوع کے جی اٹھنے کے باعث آپ صرف عالم ارواح میں نہیں ہو بلکہ آپ کا مقام، آپ کی پہنچ، آپ کی رسائی عالم بالا تک ہے جہاں پر خدا باپ موجود ہے۔ ہاللیلویہ۔ عالم بالا کی چیزیں کیا ہیں؟ وہاں پر لوگ خدا کی پرستش کرتے رہیں گے، اس لیے زمین کے اوپر بھی آپ پرستش کرتے رہیں تاکہ آپ پریکٹس میں ہوں۔ پھر لکھا ہے عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رکھو۔ عالم بالا کی ہمارے خیال کی طرف ہے۔ ہر بندے کو اپنے خیال بات ذہن کا پتہ ہے کہ میں کیا سوچتا رہتا ہوں، میں کیا سوچتا رہتا ہوں، میں کیا سوچتا رہتا ہوں۔ آپ کے ساتھ زیادہ تو ہی ہے، نو پرابلم۔ آپ سوچے آپ نے آسمان پر چلے جانا ہے اور وہاں پر خوشی خوشی ہے۔ عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو، نہ کہ زمین پر کی چیزوں کے، کیونکہ تم مر گئے اور تمہاری زندگی مسیح کے ساتھ خدا میں پوشیدہ ہے، آپ کی ریزروڈ لائف ہے۔
آپ کی سیفڈ لائف ہے، آپ خدا میں بچا لیے گئے ہو، آپ کا مقام آسمان پر ہے۔ جب اسی جو ہماری زندگی ہے ظاہر کیا جائے گا۔ ہاں جی، تو ہماری لائف کون ہے؟ ہاں جی، ہماری لائف کون ہے؟ یسوع ہماری زندگی ظاہر کیا جائے گا، تو تم بھی اس کے ساتھ جلال میں۔ اب یسوع جو ہماری زندگی ہے کبھی کو ختم ہو سکتی ہے؟ اس لیے آپ بھی کبھی ختم نہیں ہوں گے، اس لیے آپ اور میں مسیح ہیں۔ خدا آپ کو برکت دے۔